السلام علیکم، میں ہوں بشرا اور آپ ہیں میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر۔ میں آپ سب کو وارملی ویلکم کرتی ہوں، اپنے تمام بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا، جنہوں نے مجھے یہاں تک میری جرنی میں ساتھ رہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع کیا ساس سسر کی خدمت کرنا عورت پہ یا بہو پہ فرض ہے یا نہیں۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ہمیشہ کی طرح بتا دینا چاہتی ہوں، میں اسلامک اسکالر نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی مولانا ہوں، نہ ہی میں کوئی حافظ قرآن، میں ایک ادنا سا معمولی سا انسان یا معمولی سا مسلمان ہوں، ہاں جس پہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے کچھ دروازے کھولے ہیں، جو انالائز کر سکتی ہوں میں چیزوں کو۔ میں ایک سیلفش انسان نہیں کہ کسی حدیث کو، کسی سنت کو یا کسی آیت کو صرف اپنے مقصد کے لیے یوز کروں، میں ایسا انسان نہیں ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بیان گردش میں رہا کافی عرصہ، اب زیر بحث آج تک کے وہ بیان کہ عورتوں پر ساس سسر کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے۔ انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ آپ کے اوپر یہ بھی فرض نہیں ہے کہ آپ شوہر کی روٹی بنائیں۔ اگر ریسٹرکشنز نہ ہوتی تو میں وہ بیان پلے کرتی۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں مولانا صاحب، میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں، میں آپ کو تنقید نہیں کر رہی، ہاں اسلام میں اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن جس طریقے سے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی باتوں کو کوٹ کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ یا ہماری امت کس طرح سے ڈیفالٹ کر سکتی ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں، پیشنس والے وہ لوگ نہیں ہیں اس زمانے کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ ہمارے اندر پیشنس نہیں ہے، ہمارے اندر سیلفشنس بہت زیادہ ہے، ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ یہی ہم اسلام کے ساتھ کرتے ہیں، جو ہمارے سے ریلیونٹ حدیث ہوتی ہے، جو ہمارے حق میں بہتر آیت اور حدیث ہو، ہم اس کو خود پہ کوٹ کر کے سب کو بتاتے پھرتے ہیں، بڑھتے ہیں بیان کی طرف اور اس ٹاپک پہ۔ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، فرض چیزیں ہوتی ہیں کچھ اسلامک عدالتوں کے مطابق، یعنی کہ آپ کے اوپر شوہر کی ماں باپ کی خدمت کرنا اس طرح فرض نہیں ہے کہ شوہر کل کو اٹھ کے آپ کو اسلامک عدالت میں لے کے نہیں جا سکتا، آپ پہ مقدمہ نہیں کر سکتا کہ میری بیوی نے میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کی۔ یہ چیز ہوتی ہے فرض۔ اور اگر فرض کے اوپر آپ بات کرتے ہیں تو اس حساب سے تو آپ کا علاج کرانا، آپ کو دوائی لے کے دینا ابھی شوہر پہ فرض نہیں ہے، ٹھیک؟ ہاں آپ کا نان و نفقہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری اٹھانی ہے، لیکن آپ کا علاج کروانا اس پہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ایون کہ آپ کا اپنا علاج خود بھی کروانا واجب نہیں، ہاں علاج کروانا سنت ضرور ہے، واجب نہیں ہے، خود بھی آرام آ سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے آپ کو علاج کروا کے ہی ٹھیک ہونا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ کے شوہر آپ کا بیمار ہوں تو آپ کا علاج کرواتے ہیں، کیا وہ یہ بحث میں پڑتے ہیں آپ بیماری سے تڑپ کے مر رہی ہوں اور کیا آپ کے شوہر یہ کہتے ہیں آپ کو نہیں آپ کا علاج مجھ کو واجب نہیں ہے، میں علاج نہیں کرواؤں گا؟ ہمارا معاشرہ ایسے شوہروں کو تو ظالم کہے گا۔ اچھا، اس بیان کے اوپر نا دو گروہوں میں لوگ بٹے، ان مولانا بھی دو گروہوں میں بٹے، جو اس کو سپورٹ کرتے تھے، جو اس کو سپورٹ نہیں کرتے تھے۔ طارق مسعود صاحب کا بھی ایک بیان تھا جو اس میں انہوں نے اس کو بہت اچھے سے ایلیبریٹ کیا، انہوں نے بتایا کہ اس چیز کو اس طرح نہیں لینا چاہیے، اور بھی بہت علماء ہیں جو اس چیز کے اگینسٹ ہیں کہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے ساس سسر کی خدمت۔ چلیے آپ کہتے ہیں آپ پہ فرض نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ کل کو آپ نے بھی بوڑھا ہونا ہے، کل کو آپ نے بھی کسی کے ساس سسر بننا ہے۔ کیا آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ لاچار کیا بالکل لاچاروں کی طرح اور بیمار پڑے ہیں بستر پر، اور آپ اپنی بہو کو آواز دیتے ہیں، اور آپ کے جسم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے پانی کا گلاس پی سکے، بیماری سے نڈھال، تو آپ اگر اپنی بہو کو آواز دیں کہ بیٹا ایک گلاس پانی دے دو، اور آگے سے آپ کی بہو کہ سوری مجھ پہ فرض نہیں ہے آپ کی خدمت کرنا ہے، آپ کو پانی دینا مجھ پہ فرض نہیں ہے، یہ چیز اپنے اوپر آپ لے سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو یہی چیز جب آپ پہ آتی ہے تو آپ اس چیز کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کہتے ہیں اسلام میں فرض نہیں ہے، تو میری بات سنیں، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے بڑوں کی رسپیکٹ کرنا، بزرگوں کی خدمت کرنا آپ پہ فرض کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تک کہا کہ آپ کے ساس سسر آپ کے ماں باپ ہیں۔ کہیں پہ میں نے یہ پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آپ کو اپنی بیٹی دیتا ہے وہ بھی آپ کا باپ ہے، یعنی کہ سسر کو باپ کا درجہ دیا گیا۔ اور ظاہری بات ہے اگر بیٹی کے ایک لڑکی کے باپ کو باپ کا درجہ دیا گیا ہے تو لڑکی کے باپ کو بھی تو باپ کا ہی درجہ دیا جائے گا نا۔ ہمارا معاشرہ یہ بھول گیا کہ کل کو ہم پہ بھی یہ وقت آنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے اپنی چیزوں کو اپنے اوپر کیسے رکھ لیا، اپنے حق میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہم نے اپنے حق میں کہ دوسروں کے اگینسٹ کیسے کر دیا۔ آپ کہتے ہیں اس زمانے میں بھی ماں باپ جتنی ہی عزت دی جاتی تھی ساس سسر کو، تبھی ان کو اسپیسیفکلی ورڈ کر کے کئی مولانا وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ساس سسر کی سے ریلیٹڈ یا ساس اور بہو سے ریلیٹڈ تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے اسلام میں۔ ٹھیک ہے، ساس اور بہو سے ریلیٹڈ اگر کوئی حدیث نہیں ہے تو آپ یہ سوچیں کہ
حدیث اللہ تعالیٰ نے حدیث وجہ سنا تو آئی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ساس کو درجہ ہی نہ دیا ہو، ماں کا درجہ دیا ہو. آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں نا. آپ پازیٹیو سوچ کے اگر کچھ نیک کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ہی ملے گا، گناہ نہیں ملے گا. ایک بزرگ انسان کی خدمت کرنے سے آپ کو ثواب ہی ملے گا. آپ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے ڈونیشنز کرتے ہیں، اولڈ ایج ہومز میں، شیلٹر ہومز میں ڈونیشن کرتے ہیں، جہاں پہ بدبخت اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑ جاتی ہے بڑھاپے میں. اسی بات سے مجھے ایک بات یاد آ رہی، فیس بک پہ نا ایک دفعہ ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی. کسی نے لکھا اگر ماں باپ کو پالنے کی ذمہ داری بیٹیوں پر ہوتی نا تو ماں باپ کبھی بھی اولڈ ایج ہوم میں نہ جاتے. میں کہتی ہوں اگر ماں باپ کی پالنے کی ذمہ داری بیٹیوں پہ آپ ہی کہتے ہیں نا، اگر ساری بہویں ہی بیٹیاں بن جائیں نا تو کسی کے ماں باپ بھی اولڈ ایج ہوم میں نہیں جائیں گے. ہمارا گھر اور معاشرہ بہت خوبصورت بن جائے گا. اپنے معاشرے کو اپنے مطابق کرنے کی کوشش نہ کریں. اس دور میں آپ اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہوں گے، گناہ میں بھی مبتلا ہوں. شاید میری باتیں علماء کو صحیح نہ لگے کہ حدیث سے ریلیونٹ نہیں ہے، یہ قرآن سے ریلیونٹ نہیں ہے، اللہ نے فرض نہیں کیا تو کیسے یہ بول رہی ہے. لیکن میری عقل مجھے یہی کہتی ہے، جو میرے پہ اللہ نے عقل کے دروازے کھولے ہیں مجھے وہ یہی کہتے ہیں کہ مجھے اسلام نے یہ کہا ہے کہ بزرگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے. تو جب آپ باہر لوگ ڈھونڈتے ہیں مدد کرنے کے لیے، باہر آپ دیکھتے کوئی بزرگ سڑک پار نہیں ہو رہی، کسی سے کراس نہیں ہو رہی، آپ کرواتے ہیں. لیکن وہی جب آپ کے ساس سسر ہوں تو آپ تو مجھے لگتا ہے ان کو اسی سڑک پر چھوڑ کے چلے جائیں گے. معاذ اللہ نہ کرے پار ہوتی ہو نہیں ہوتی تو نہ ہو. کسی چیز سے ٹکراتے تو ٹکرائیں، نہیں ٹکراتے تو نہ ٹکرائیں، آپ کی سوچ یہ ہوگی. مجھے ترس آتا ہے ایسے مولاناؤں کی سوچ پر بھی، مجھے ترس آتا ہے ایسی لڑکیوں کی سوچ پہ بھی کہ کل کو ان کے ساتھ کیا ہوگا. وہ یہ بھول بیٹھی ہیں یہ جو مولاناؤں نے آپ کے لیے آپ کے حق میں جو بیان دیا ہوا ہے یہ آپ کے اوپر ہی کل کو بھاری پڑ سکتا ہے. کہ آپ جانتے ہیں اگر آپ نے فصل چنے کی لگائی ہے اس کے اوپر آپ امید یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو گندم ملیں گے آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو چنے ہی. پھر مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ شوہر کی روٹی بنانا آپ پہ فرض نہیں ہے. میں آپ کو ایک واقعہ یاد کروانا چاہتی ہوں. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو آپ مل بانٹ کے کام کریں گے. جی. پھر جو مل بانٹ کے کام کرنے کی ترتیب نکالی وہ یہ تھی کہ حضرت علی باہر کے کام کریں گے، پیسے کما کے لائیں گے، حضرت فاطمہ کو دیں گے، اور حضرت فاطمہ گھر چلائیں گی، گھر کے سارے کام حضرت فاطمہ کریں گی. یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو یہ طریقہ بتایا تھا جو خاتون جنت ہیں، اور ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. تو ہمیں کام کرتے ہوئے اپنے شوہر کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. میری آپ سب سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ ہر چیز کو، اسلام کی ہر چیز کو صرف اپنے اوپر کوٹ کر کے نہ لیا کریں، اس کو اپنے عقل کے دروازے بھی خود پہ کھولا کریں. ٹھیک ہے، پازیٹیولی لیا کریں اس کو. بہت زیادہ سیلفش نہ ہوا کرے کسی بھی حدیث کوٹ کی آیت کو لے کے کہ صرف یہ ہم پہ مسلط کر دی گئی ہے کہ ہمارے حق میں ہے تو ہم بس اسی کو بول بالا کریں گے، اس کی ریئلٹی کے پیچھے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس میں سے پازیٹیو چیز نہیں ڈھونڈیں گے. میری آپ سے بس گزارش یہ ہے پلیز اپنے گھروں کو جنت بنائیں. جتنی بھی ساسیں اگر مجھے سن رہی ہیں تو اپنے دلوں کو تھوڑا سا موم کریں، اپنی بیٹیوں کی طرح جانیں اپنی بہوؤں کو. اور جتنی بھی بہویں سن رہی ہیں پلیز اپنے دلوں کو موم کریں اور اپنی والداؤں کی طرح جانیں اپنے ساسوں کو. آپ لوگوں نے بچپن میں نے تو اپنی ماں سے بھائی بہت مار کھائی ہے. میں بچپن میں بہت شرارتی ہوتی تھی، بہت شرارتیں کرتی تھی اور بہت مار بھی کھاتی تھی اپنی امی سے. اس کا مطلب کہ اگر میں اپنی ماں کی مار برداشت کر سکتی تو کل کو میری ساس اگر مجھے کچھ کہہ دے گی، میری غلطی پہ ڈانٹ دیں گی تو میں اس کے اوپر باویلا مچا لوں گی؟ نہیں، میں ان کو بھی اسی طرح سمجھوں گی جیسے میں اپنی ماں کو سمجھتی تھی. جہاں پہ میری غلطی ہوگی وہ مجھے ڈانٹ سکتی ہیں، مجھے سمجھا سکتی ہیں. اور سب سے مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ آپ کی ساس کی تو آپ کے لیے اس لیے بھی رسپیکٹ ہونی چاہیے کہ ایک عورت نے پال پوس کے بڑا کر کے بیٹا 25-30 سال میں اس کو پالا پوسا پیار کیا اور آپ کو دے دیا، تو ایک عورت کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آپ خود بھی ریلائز کریں، آپ اپنے بیٹے کو پال پوس کے کسی کو دیں اور اس کے اوپر پھر آپ کہیں آگے سے آپ کی بہو کہ بس اس پہ اب میرا ہی حق ہے، تو پھر یہ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتی ہے بات. معاشرے کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، مل جل کے رہنے کی کوشش کریں اور اللہ کے احکامات پہ عمل کریں اور اللہ کے احکامات کو اللہ کا احکامات سمجھ کے ایکسیپٹ کریں. اس میں سے صرف اپنے مطلب کی چیز نکال کے خود کو فائدہ پہنچا کے دوسروں کو نقصان پہنچا کے اس طرح نہ کریں. اگر میری ویڈیو پسند آئے تو آگے تک شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک آسانی پہنچ سکے. میں ہوں بشرا، مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں گا.
نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. شکریہ.